बिहार के सरकारी मदरसों में पाकिस्तान की छपी हुई किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये आरोप बिहार के सरकारी मदरसों पर लगा है। कहा जा रहा है कि बिहार की सरकारी मदरसों की जो सिलेबस है उसमें कई सारी किताबें हैं जो पाकिस्तान में छपती है। साथ ही ये भी आरोप है कि बिहार के सरकारी मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला लिया जाता है। और ये भी आरोप है कि बिहार के सरकारी मदरसों का जो सिलेबस है उसमें कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जिससे नॉन मुस्लिम्स को काफिर बताया जा रहा है, नॉन मुस्लिम्स की भावनाएं आहत हो रही है। इस मामले की तहकीक करने के लिए जब हम लोग मदरसा इस्लामी यतीम खाना अररिया के प्रिंसिपल शाहिद आदिल कासमी साहब से बातचीत की तो उन्होंने इन चीजों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। और भी क्या कुछ कहा है आप पाकिस्तान की छपी हुई किताबें चलती हैं तो आप क्या है, ऐसी कोई किताब है क्या आपके इस सिलेबस में? ऐसा कुछ है? देखिए, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का जो सिलेबस है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल है, रोल मॉडल माना जाता है। और इस तरह की बातें हम भी सुन रहे हैं। जो सवाल आपने किया है कि ऐसी किताब जो पाकिस्तान से छपी हो, यहाँ के जो है निसाब में हो, सिलेबस में हो मदरसा बोर्ड का, ये बिल्कुल आरोप है और निहायत ही गलत बात है। कोई ऐसी किताब मदरसा बोर्ड के सिलेबस में नहीं है जिसकी इशाअत जो है, छपाई जो है बैरून मुल्क से हो। पाकिस्तानी नहीं, किसी बाहर विदेश से छपाई वाली कोई भी किताब नहीं पढ़ाई जाती। तो ये सारी किताबें छपती कहाँ है? ये कोई दिल्ली में छपती है, कोई देवबंद में छपती है, कोई पटना में छपती है, किसी को NCERT छपाती है, किसी को बिहार सरकार छपाती है। बिहार का जो करिकुलम है एक फिक्स है उसको कि 1 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक जो है बिहार बुक टेक्सटाइल जो है बिहार सरकार खुद से छापती है। 9वीं 10वीं को NCERT के ज़रिए से छपाया जा रहा है, वो खुद छापती है। बकिया जो दीनियात की किताबें हैं वो दिल्ली, देवबंद और आगरा, बनारस, जहाँ भी कुतुब खाने हैं, बुक डिपो है, जहाँ छपाई की काम होती है वो इंडिया में ही होता है, इंडिया से बाहर नहीं होता है सर। अच्छा, तो सवाल ये है कि जो आपके पास तालीमुल इस्लाम कोई किताब है या इमामिया दीनियात नाम से कोई किताब है, क्या ये सब जो किताबें हैं पाकिस्तान की छपी हुई हैं या पाकिस्तान के मुसन्निफ़ की कोई किताब, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, तालीमुल इस्लाम के बारे में सुनकर के मुझे भी हंसी आ रही है। तालीमुल इस्लाम के जो राइटर हैं, मुसन्निफ़ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। और अच्छा, मैं चाहता हूँ कि थोड़े से उस पर वजाहत कर दूँ। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा। 1875 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई है और दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ है 1952 में। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। 1919 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह तहरीक चलाई थी तो उसमें वो सबसे पेश रहा है, किफ़ायतुल्लाह साहब। और हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी तंजीम है जो जमीयत उलमा हिंद के नाम से मशहूर है, 1919 में जब इसका स्थापना हुआ तो ये उनके अव्वलीन सदर, पहला अध्यक्ष बने, जो 1919 से लेकर के 1938 तक सदर रहे। और काम कराने का, लोगों को लेकर चलने का, मुल्क की मोहब्बत का उसके अंदर में एक ऐसा जज्बा था कि तारीख भरी पड़ी है उनके लिए। और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए कई मरतबा जेल भी गए हैं। और उस ज़माने में जब तर्क मवालात का एक मामला आया था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो बाइकाट किया गया था, 500 उलमा किराम का जो एक फतवा सादिर हुआ था, उसके पेशरो आप ही थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन। हाँ, उसमें भी आप ही थे। यानी आप 1875 से आपकी जो पैदाइश हुई है उसके बाद से जो आपका दौर आया है, आपने हिंदुस्तान के आज़ाद में तो बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश की हैं। शेखुल हिंद, जिसको असीरान माल्टा कहते, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द खास में से हैं। दारुल देवबंद के फाजिल हैं, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं वो। तो फिर किस हिसाब से कहा जा रहा है? कहीं ऐसा ऐसा कंटेंट हो जिस? हाँ, वो बात भी आपकी सही है। जिस तरह इस्लामिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी इस्लामी सियासियात इक्तिसादियात नाम की एक किताब है जो मुफ्ती तकी उस्मानी की है। और वो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के जस्टिस हैं, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े आलिम दीन हैं, पाकिस्तान में उनका एक मकाम है और हिंदुस्तान के उलमा किराम भी उसको बड़े आलिम दीन मानते हैं, फॉलोवर मानते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि दुनियावी जो संस्थाएँ हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उसमें कैम्ब्रिज का कोई किताब पढ़ाई जाती है, ऑक्सफोर्ड की कोई किताब पढ़ाई जाती है, तो मौलाना तकी उस्मानी की जो इस्लामी इक्तिसादियात पर एक किताब है उसको दाखिले निसाब नहीं किया गया, बल्कि बच्चों की खारजी मुताले के लिए दिया गया कि आप उससे कुछ सीखिए कि भाई आप किस तरह पॉलिटिक्स करेंगे, किस तरह आप अपने ग्रोथ को बढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स को कैसे बढ़ाएंगे, इन तरीक़ों को बताया गया है। कोई टकराव नहीं है किसी धर्म से, किसी दीन से, किसी मुल्क से। वो पूरी किताब जो है आपके नेट पर मौजूद है। पूरा मदरसा बोर्ड का सिलेबस आपके नेट पर मौजूद है, आप उठा करके पढ़ाइए, एक्सपर्ट को दिखाइए, कहीं किसी तरह की कोई। अच्छा, तो तकी उस्मानी साहब वो तो पाकिस्तानी है जी,
تو ان کی کتاب وہیں سے چھپ کے آتی ہے یا آپ لوگ یہاں سے؟ تقی عثمانی صاحب اوریجنل ہندوستانی ہیں، وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں، عثمانی خاندان کے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب بڑے عالم دین تھے، ان کے وہ صاحبزادے ہیں۔ وہ جب ملک میں وہ بات چلی تھی 1947 میں، جب تحریک چلی تھی تو وہ لوگ وہاں چلے گئے تھے، لیکن جو ان کی کتاب ہے وہ چھپی ہے دیوبند میں ہی، مکتبہ نعیمیہ، ایک کتب خانہ نعیمیہ کے نام سے دیوبند میں ایک کیا کہتے ہیں پبلشر ہے، پبلیکیشنز ہے جو کتابیں چھاپتا ہے، انہوں نے چھاپا اس کو، پاکستان کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں کہ دکھایا گیا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اس میں پریانک جو قانون کو ہے انہوں نے ایک پوسٹ کیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک سوال ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو کافر کہتے ہیں، اور بریکٹ میں لکھا ہوا انبلیورس۔ تو میرا سوال یہ، کافر شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا کافر شبد کوئی گالی ہے؟ جیسے نان مسلم ہم لوگ بولتے ہیں، تو کیا نان مسلمس کے لیے، غیر مسلموں کے لیے کیا یہ شبد جو ہے وہ گالی کی طرح استعمال کرتا ہے؟ نہیں، کیا ہے اس کا معنی کیا؟ پہلے کافر کو سمجھیے، کافر جو نکلا ہے، کافر کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، ہم اس کی تھوڑی لغوی تحقیق کر رہے ہیں ڈکشنری کے حساب سے۔ کافر کفر سے ہے، کفرون کے معنی ہے چھپانا، کسی چیز کو مٹا دینا۔ اچھا، اب قرآن کریم میں بھی مسلمان کو کافر کہا گیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی مسلمان کو کافر کہا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، لیکن صرف وہ نبی مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن آخری نبی نہیں ہے، تو اس کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ کافر ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ تو مسلمان کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کسان کو بھی کافر کہا گیا ہے، کفرہ کے معنی ہے چھپا دینا ہے۔ ایک کسان ایک بیج کو، اناج کو پیدا کرنے کے لیے زمین کے اندر میں چھپا دیتا ہے، تو اس کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ کافر کے معنی تاریکی کا بھی ہے۔ دیکھیں، کافر کا لفظ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کافر کا لفظ ایک غیر مسلم کے لیے یا جو مسلمان نہیں اسی کے لیے خاص ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک طرح سے اس کو واضح کیا گیا ہے کہ جو نبی کو نہیں مانتا ہے، جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتا ہے، جو نبی کی آخری نبوت کو نہیں مانتا، اس کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، بلکہ امام غزالی نے تو یہاں تک کہا کہ جو دین کی کسی بات کو انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر مسلمان بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، تو آپ اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں اس چیز کو؟ تو کافر شبد کا کوئی مطلب تو گالی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، گالی نہیں ہے۔ ایک چیز کو دیکھیے، ہر آدمی اپنے دھرم کے لیے آزاد ہے، اپنے دھرم کی بات کو وہ رکھ سکتا ہے، اپنے دھرم کا پیروکار ہو سکتا ہے، آئین نے بھی ہمیں اجازت دیا ہے اس چیز کا۔ تو کافر سے مراد آپ کبھی گالی نہیں لیں، کافر سے مراد کسی کی تذلیل، کسی کی حقارت، کسی کی کرٹیسائز نہیں لیں، بلکہ ارے بھائی مسلمان ہے تو مسلمان کے علاوہ کون ہے؟ ہندو ہے، عیسائی ہے، بولنا ہوگا نا۔ ہندو کو ہندو بولیں گے، عیسائی کو عیسائی بولیں گے، مسلمان کو مسلمان کو بولیں گے، اور کوئی یہودی ہے یہودی بولیں گے، مجوسی ہے مجوسی بولیں گے۔ تو اس کو کافر شبد صرف ہندوؤں پر ہی لاگو ہوتا ہے یا جتنی؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ قرآن میں کافر مسلمان کو بھی کہا گیا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب جیسے ابھی کہا جاتا ہے نا کافر کا مطلب یہ ایسا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ میں یہ سمجھتے ہیں کہ کافر شبد کا مطلب یہ ہے جو ہندو ہے وہ کافر ہے، تو ایسا تو نہیں؟ عیسائی کو بھی کافر کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جو نبی کو نہیں مانے اس کو ہم کافر کہیں گے، جو نبی کو آخری نبی نہیں مانے اس کو بھی ہم کافر کہیں۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف ضروری نہیں ہے کہ ہم ہندو کو کہیں اور تحقیر کے لیے کہیں۔ اور ایک چیز کو اور یاد رکھیے گا کہ کافر لفظ کہنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہیں بھی نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے کہ آپ کافر کو کافر نہیں کہیں۔ مان لیجئے اگر کوئی کافر بھی ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہیں، اسلامی تعلیمات ہے۔ اس کو آپ کیسے گالی کر دیں گے، یا اسلام سے اس کو آپ کیسے داخل کر دیں گے کہ اسلام کی چیز ہے؟ اسلام تو کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کسی کو کافر کیسے کہہ دیجیے؟ تو پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی تو مسئلہ ہے نا؟ نہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھایا ہے تعلیم الاسلام میں کہ جو اللہ کو نہیں مانے، جو رسول کو نہیں مانے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کہیں گے اس کو؟ اگر ایک مسلمان اللہ کو نہیں مان رہا ہے تو اس کو آپ کیا کہیے؟ اس کو بھی کافر کہیں گے؟ بالکل کافر کہیں گے۔ ایک مسلمان اگر اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ میرا نام منور ہے۔ منور آپ کا نام ہے؟ جی، تو میرا نام منور ہے، تو اگر میں بھی اللہ کو نہیں مانتا ہوں تو مجھے بھی کافر کہا جائے؟ اللہ کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ بھی کافر ہیں، گرچہ مسلمان ہیں۔ ہم نہیں مانیں گے نعوذ باللہ تو ہم بھی کافر ہیں۔ یہ کسی ایک قوم کے لیے، ایک دھرم کے لیے تخصیص نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا قرآن کریم میں مسلمان کو بھی کافر کہا گیا، بہت ساری آیتیں ہیں اس طرح کی
اگر آپ ہم کو ٹائم دیجیے گا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا, میں ساری آیتوں کو جمع کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں مسلمان کو بھی کافر کہا گیا ہے, جو اپنی دین کی, دھرم کی, اپنے نبی کی پیروی نہیں کرتا ہے اس کو بھی کافر کہا گیا ہے. سر اس سوال یہ بھی ہے کہ کیا جو سلیبس بہار بورڈ کی طرف سے جو تیار کیا گیا اس میں یونیسیف شامل تھا, تو یونیسیف کو بھی سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کیسے سلیبس تیار کیا گیا ہے, بتائیے تھوڑا سا اس کے بارے میں. دیکھیے 2019-20 کی بات ہے, تو کیونکہ اس وقت عبدالقیوم انصاری صاحب جو ہے مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے. سلیبس تیار کرنے کے لیے, کریکولم کو بنانے کے لیے یونیسیف آفس پاٹلی پترا میں ورکشاپ رکھا گیا تھا. ایک مرتبہ 3 دن کا, ایک مرتبہ شاید 2 دن یا 1 دن کا, مجھے یاد نہیں آ رہا. میں بھی اس میں شامل تھا کیونکہ اس پینل میں میرا بھی نام ہے. تو اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے, علی گڑھ کے, جامعہ سلفیہ کے, اور جو ہے کریکولم کے جو ماہرین لوگ تھے, ایکسپرٹ لوگ, ان کو بلایا گیا تھا. مدرسہ بورڈ کا جو پرانا سلیبس تھا اس کو رکھا گیا, اور ابھی جو ایک تعلیمی پالیسی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں انڈیا لیول پر 2005 میں بنا تھا, خاکہ ایک تعلیمی پالیسی کا, اور بہار سرکار نے 2008 میں تعلیمی پالیسی بنایا تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عبدالقیوم انصاری صاحب نے ایک ورکشاپ ٹیم بنائی, اور اس میں تعاون رہا یونیسیف کا. یونیسیف کے جو ہیڈ آفس ہے پاٹلی پترا میں بھی یہ ورکشاپ چلا تھا 3-4 دن تک. اس میں بڑے بڑے لوگ تھے, اور انہوں نے, آپ دیکھیے گا سلیبس کو, آپ اٹھا کر کے دیکھیے گا, جس طرح دینیات میں ہے اس میں کتابیں کی گئی ہے, اسی طرح حساب کتاب جس کو آپ میتھ بولتے ہیں, سائنس, ہوم سائنس, ہندی, انگلش, بایولوجی, سب چیز کو, کیمسٹری, سبھی چیز کو داخل کیا گیا. یہاں تک کہ مولوی جو پہلے ایک ہی فیکلٹی میں تھی اسلامیات میں, اس کو 4 فیکلٹی میں کیا گیا, انٹر کے برابر. کہا گیا کہ جب آپ فوقانیہ کو میٹرک کے برابر, ہاں سائنس, وہاں ایک بات رکھی گئی کہ جب آپ کیا کہتے ہیں ایکول مانتے ہیں میٹرک کو اور فوقانیہ کو, مولوی کو اور انٹر کو, تو آپ سلیبس بھی اسی طرح کا کیجئے. تو ہم لوگوں نے وہاں پر طے کیا کہ اب اس میں 4 فیکلٹی ہو جائے گی مولوی کی, اور اس میں آرٹس ہو گیا, اسلامیات ہو گیا, کامرس ہو گیا, سائنس ہو گیا, اور بچے پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اس کو صرف یہ کہنا کہ اس میں مدرسے میں دینی تعلیم ہے, دھرم کی تعلیم ہے. ابھی جو سلیبس ہے آپ یہاں پہ, جی وہ کس طرح کا سلیبس ہے؟ دیکھیے اسلامیات ہی ہے یا اس کے ساتھ؟ نہیں سر, نہیں, ہمارے یہاں میتھ بھی ہے, بایولوجی بھی ہمارے یہاں, کیمسٹری بھی ہمارے یہاں ہے, ہمارے یہاں سائنس بھی ہے, ہمارے یہاں ہندی بھی ہے, انگلش بھی ہے, لینگویج بھی ہے, یہاں تک کہ انگلش اور عربک ٹرانسلیٹر بھی ہے, ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں. کمپیوٹر کی بھی تعلیم خاص نہیں ہے ایسا کہ اسلامی تعلیمات. پہلے کوئی بات ہوگی اسلامی تعلیمات, لیکن اس زمانے میں بھی عصری تعلیم رہی ہے. صرف مدرسہ بورڈ جو ملحق ہے سرکار سے, بہار بورڈ سے, اس میں کبھی بھی صرف دھرم کی تعلیم نہیں ہوئی. اس میں ایک طرح سے آروپ ہے. تو یہ تو دیکھیے ماننا چاہیے 5 لینگویج کی تعلیم سر, مدرسہ بورڈ میں 5 لینگویج کی تعلیم, انگلش, ہندی, اردو, عربی, فارسی, 5 لینگویج کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. ابھی بھی آج کے ڈیٹ میں بھی ہم لوگ 5 لینگویج کی تعلیم دیتے ہیں, اور ہمارا جو ہے جو درس و تدریس کا نظام ہے وہ الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے. ابھی سائنس وغیرہ پڑھاتے ہیں, سائنس وغیرہ سب چیز پڑھاتے ہیں. اچھا, ایک سوال اور رہ جاتا ہے, سوال یہ کہ کیا مدرسے میں ہندو بچوں کا داخلہ ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے ہندو بچوں کا داخلہ اس لیے ہوتا ہے, پہلے کچھ زیادہ ہو رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ پرانے پنڈتوں کو جب پڑھیے گا, آپ ابھی بھی گلزار جوشی وغیرہ کی جو کتابیں پڑھیں گے, منشی پریم چند جی کو پڑھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ منشی پریم چند ان لوگوں کو لائیو پڑھ رہا تھا, تو وہ دیکھیے اردو وغیرہ میں شاید پڑھے تھے, اردو کے رائٹر ہیں وہ, جی اردو کے لوگ ہیں وہ, لیکن ان کی کہانی کتنی مشہور ہے. جی, اور پرانے زمانے میں جو ہمارے گاؤں میں, آپ کے گاؤں میں جہاں پنڈت ہیں یا ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, ان کی فارسی کتنی مضبوط ہوا کرتی تھی. یہ تو ابھی نا ہم لوگ بڑھ رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پر. پہلے کے زمانے میں بڑے بڑے رائٹر ابھی بھی چکبست وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جن کی شعر و شاعری دیکھ رہے ہیں, وہ کون سے مسلمان ہیں؟ ان کی فارسی اردو کتنی اچھی ہے. تو مدرسے میں بچے پڑھنے آتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک سسٹم کیا جاتا ہے کہ جو دھارمک کتابیں ہیں ان کو نہیں پڑھائی جاتی ہیں. ایسا ہے؟ اگر ہم مسلم بچے کو قرآن پڑھائیں گے تو اس کا قرآن کا گھنٹہ نہیں ہوگا, اس کا سنسکرت کا گھنٹہ ہوگا, اس کا وہاں پر سماج کا گھنٹہ ہو جائے گا, اس کا بایولوجی کا گھنٹہ ہو جائے گا. یعنی قرآن کی تعلیم ہم دینیات نہیں, بالکل نہیں. مسلم کے علاوہ جو بھی بچے آئیں گے اس کو ہم دینیات نہیں پڑھائیں گے. اگر وہ اپنی دینیات کی, اپنے دھرم کی کوئی کتاب لائیں گے تو ہمارے جو ماسٹر حضرات ہیں, جو جانکار لوگ ہیں, ان کو پڑھائیں گے. نہیں تو آپ پھر اپنی دوسری کتاب پڑھیے. ابھی بچوں کا ابھی ایڈمیشن ہوتا ہے؟ ہمارے مدرسے میں تو نہیں ہے. اچھا, ہمارے مدرسے میں نہیں ہے کوئی ہندو بچے کا داخلہ. ہم نے پہلے بھی اپنے یہاں نہیں دیکھا ہے.
जो हमारे पास रिकॉर्ड है, और आज भी नहीं है, क्योंकि एक से एक संस्थाएं हैं, हर तरह के लोग कहाँ जाते हैं, उस तरह का मिजाज कहाँ जी। रहा। हमारे यहाँ तो फिलहाल नहीं है। अब दूसरी जगह क्या हालात हैं इसका इल्म मुझे अच्छा, औस्तानिया फौकनिया का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है उसमें क्या हिंदू बच्चे वगैरह आते हैं क्या उसमें? नहीं, हाँ, जिस तरह फौकानिया का यहाँ पे आता है, सेंटर हुआ करता है, तो आप जहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो अररिया का सबसे बड़ा मदरसा है और तारीख आज़ादी से पहले का मदरसा है, और सारा सेंटर यहाँ होता है, सभी एग्जामिनेशन होते हैं। हमने आज तक नहीं देखा है। नहीं, हम यहाँ 2015 से हैं, तो 2015 से हमने किसी हिंदू मतलब आप बच्चे जब से है ऐसा? हाँ, हमने मौलवी फौकानिया में हिंदू बच्चे को नहीं देखा है। नहीं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।